ایک خوبصورت سماج انسانوں کے باہمی اشتراک سے وجود میں آتا ہے۔ ایک دوسرے کی خوشی اور غم نہ بانٹے جائیں تو سماج کا حسن نہیں رہتا۔ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، پھر دیکھیں ہمارے ارد گرد زندگی کتنی خوبصورت لگے گی۔ ہمیں زندگی کو پروان چڑھانا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی نسلوں کے لیے۔ ایک مستحکم معاشرے کے لیے محبتوں کے امین بنے۔ مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی جانب سے پیش کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی اور آپ سماعت فرما رہے ہیں کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال سے متعلق ایک خصوصی پروگرام جس کا عنوان ہے کورونا وائرس کی صورتحال اور مشترکہ امدادی کارروائیوں کی ضرورت۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ ماہ سے پوری دنیا اس وبائی مرض کا سامنا کر رہی ہے۔ عالمی سطح پہ معاشی سرگرمیاں بہت محدود ہو چکی ہیں اور لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی بہت بڑی تعداد اس وائرس کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی دن بدن اس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ابتدائی دنوں میں ہم اسے صحت کے لیے مضر سمجھ رہے تھے، لیکن موجودہ جو اعداد و شمار ہیں، عالمی ادارہ صحت کی جانب سے جاری کی گئی جو صورتحال ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وائرس اب جان لیوا وبا میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بہرحال صورتحال جو بھی ہو، حضرت انسان نے ہر دور میں اس طرح کے وبائی امراض کا مقابلہ کیا ہے اور اپنے عزم و ہمت سے اس طرح کی بہت سی آزمائشوں کو سہا ہے، ان کا مقابلہ کیا ہے اور مل جل کے اس مشکل صورتحال سے وہ نکلے ہیں۔ تو آج بھی ہم نے معاشرے کے کچھ ایسے سماجی قائدین کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے کہ جو مایوسی پھیلانے کی بجائے اس صورتحال میں مثبت پیغام کو عام کر رہے ہیں، جو کہ نفرتیں عام کرنے کی بجائے امن، محبت اور رواداری کا پیغام عام کر رہے ہیں، اور جو انفرادی طور پر صرف اپنے بارے میں یا اپنے خاندان کے بارے میں سوچنے کی بجائے ہمیں یہ ذہن دے رہے ہیں کہ ہمیں مجموعی طور پر پورے معاشرے سے متعلق سوچنا ہے اور اپنے تمام پڑوسیوں کا، اپنے تمام محلے والوں کا بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا تفریق عقیدہ و مذہب خیال رکھنا ہے۔ تو میں تعارف کرانا چاہوں گا آپ سے، ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے انتہائی قابل احترام عالم دین شیخ مبشر حسن منگش صاحب، جو کہ پرنسپل ہیں مدرسہ تدریس القرآن نارتھ ناظم آباد کے۔ آپ کی علمی اور دینی خدمات کا ایک زمانہ معترف ہے اور آپ بالخصوص اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے اپنی کاوشوں کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ۔ اور ساتھ ہی تشریف فرما ہے نوجوان عالم دین جو کہ ہمیشہ محبت کی بات کو آگے پروان چڑھاتے ہیں اور ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ تمام طبقات کے ساتھ مکالمے کی جو سوچ ہے اس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے کوشاں رہتے ہیں۔ جناب مفتی عمران الحق قادری صاحب، خطیب جامع مسجد خضرہ، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے تیسرے مذہبی رہنما جو کہ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور بالخصوص گزشتہ کئی ماہ سے کراچی میں جو بالخصوص صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اپنا قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں، جناب پنڈت مکیش کمار صاحب، جو کہ ایک معروف مذہبی رہنما ہے ہندو کمیونٹی کے۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی کیسے ہیں آپ پنڈت صاحب؟ جی خیریت سے، بالکل آپ ٹھیک ہے سر جی؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں مدعو کیا انسانیت کی سیوا کے لیے۔ جی بہت شکریہ، بہت بہت دھنیہ واد آپ کا۔ اچھا سامعین، خاص بات یہ ہے کہ ہماری یہ تینوں مذہبی رہنما کورونا سے پیشتر بھی معاشرے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے حوالے سے مل کر کاوش کر رہے تھے، مل کے کوشش کر رہے تھے، اور ہمارا جو ادارہ ہے اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز، اس کے زیر اہتمام مختلف علاقوں میں جو بین المسالک ہم آہنگی کے حوالے سے سیمینارز ہوتے ہیں، ورکشاپس ہوتی ہیں یا پیس کونسلز کی میٹنگز ہوتی ہیں، آپ تینوں شخصیات کا اس میں ایک بڑا قائدانہ کردار ہوتا ہے، اور آج اسی کردار پہ بھی بات ہوگی۔ اور ہم کورونا وائرس کی وجہ سے معاشی سطح پر، سماجی سطح پر جو مسائل درپیش ہمیں ہو رہے ہیں ان کا سامنا کیسے کریں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب مفتی عمران قادری صاحب سے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس کی فضا دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے،
ابتدائی دنوں میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اس کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن اب خاص طور پہ جب اموات کا تناسب بڑھتا چلا جا رہا ہے، متاثرین کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں۔ اگرچہ معاشی سرگرمیاں بھی جزوی طور پر بحال ہو چکی ہیں، لیکن اب بھی جو ہے وہ لوگ گھر سے نکلتے ہوئے یا ایک دوسرے سے میل جول رکھتے ہوئے گھبرا رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں ہمارا ملک جو ظاہر سی بات ہے کہ معاشی حوالے سے ایک ترقی پذیر ملک کی فہرست میں آتا ہے، تو ہم ظاہر سی بات ہے کہ اپنے معمولات زندگی کو بھی متاثر نہیں کر سکتے، ہمیں روزی روٹی کمانے کے لیے بھی گھر سے باہر نکلنا ہے، اپنے گھر والوں کی کفالت بھی کرنی ہے۔ تو ایسے میں ہم کیا احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں، یا اس تشویش سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ عوام الناس کو آپ کیا ہدایت دینا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ محترم سجاد مدنی صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اس حوالے سے کرونا وائرس کے بارے میں جو بھی تشویش پائی جاتی ہے یہ بالکل درست ہے، اس لیے کہ عالمی سطح پر انسانی جانیں اس سے متاثر ہو رہی ہیں، اس لیے کسی بھی طرح کی لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے، اور خوف و ہراس میں مبتلا ہونے کی بجائے، ڈر اور خوف میں مبتلا ہونے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ جو بھی احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں، ہم دن بدن ان کے حوالے سے آگاہی حاصل کر رہے ہیں۔ جو ڈاکٹر حضرات یا ہماری حکومت کی طرف سے ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں تاکہ یہ جو عالمی وبا ہے اس سے ڈرنے کی بجائے اس پر قابو پانے میں مدد مل سکے۔ جی ماشاءاللہ۔ شیخ مبشر حسن صاحب سے بھی میں چاہوں گا کہ اسی سوال کے تناظر میں آپ ہمیں بتائیں کہ عوام کی تشویش کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اور احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے معمولات زندگی کو کیسے جاری رکھا جا سکتا ہے؟ جی نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے مفتی صاحب نے بڑا اچھا اس کے اوپر اپنا موقف پیش کیا۔ جی دیکھیں یہ تو یقینی بات ہے کہ اس وبا کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی ضروریات زندگی کو بھی پورا کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم نے گھروں سے بھی باہر نکلنا ہے، اور سماج میں، سوسائٹی میں بھی ہم نے اپنی چہل قدمی کرنی ہے۔ تو اس کے لیے بہتر سب سے یہ ہے کہ دیکھیں یہ بات کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ وبا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں، کہ اس سے ہٹ کر اگر ہم احتیاطی تدابیر میں یہ ہے کہ جیسے کہ ماشاءاللہ سے ہمارے علماء کرام بھی، ہمارے حکومتی وہ بھی جسے سے ہم آگاہی دے رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینس رکھیں آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو گلوز وغیرہ ہیں، ماسک وغیرہ ہیں، اور اپنی جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان کو بروکار لاتے ہوئے اگر آپ باہر نکل جاتے ہیں تو سب سے بہتر اور افضل ہے، بجائے اس کے کہ یہ وبا آپ پر جان لیوا اٹیک کرے اور آپ اس سے متاثر ہو۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ تو ہم نے دیکھا ہے بچشم میں دید، خود ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ بات ایک الگ ہے کہ کتنے لوگ ہوئے ہیں، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن اس چیز کی ایک ریالٹی ہے، چاہے اس کو آپ فزیکلی کہیں چاہے سائیکالوجی کہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک وبا عام ہے اس وقت عالمی دنیا میں۔ اچھا علامہ صاحب، پچھلے دنوں عید بھی گزری ہے، اور اس دفعہ عید بڑی منفرد تھی کہ نارملی عید الفطر پہ بڑے جوش و خروش سے ہم عیدگاہ کا رخ کرتے ہیں، نماز عید ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پوری مسلم دنیا میں لوگ معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، بڑی گرم جوشی سے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم سب نے صرف سلام پر اکتفا کیا، اور ایک دوسرے کو صرف دور سے دیکھ کر ہاتھ ہلانے پہ ہی جو ہے وہ ہم نے عمل درآمد کیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ہماری روزمرہ کی روٹین میں ہمارا برصغیر پاک و ہند کا ماحول اتنا خوبصورت ہے، سماجی طور پر ہم اتنے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی مہمان آئے اور ہم اس سے مصافحہ نہ کریں، ٹھیک ہے، یا ہم کسی کے مہمان جائیں تو اس کی کوشش ہوتی ہے وہ ہمیں گلے لگائے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم احتیاطی تدابیر پہ زیادہ عمل کریں گے تو لوگ ہم سے ناراض ہوں گے؟ تو اس موقع پہ انہیں کیسے سمجھانا چاہیے؟ دیکھیں صرف کرونا وائرس نہیں، اس کے علاوہ بھی اگر آپ ہمارے اپنے ملک کے جو انٹرنلی حالات دیکھیں، بالخصوص ہم کراچی کی بات کرتے ہیں، جس طریقے سے جانوروں کی اوجڑیاں پڑی رہتی ہیں، تو یہ بھی ایک وبا ہی ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسی صورتحال میں یہ ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا کہ احتیاطی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دیکھیں نا آپ تعاون کی وبا جو تھی، جی بھی احتیاطی طور پر جو ہے اقدام کیا گیا بالکل، صحابہ کرام، تو ان سے بڑھ کر متقی تو ہم ہو نہیں سکتے نا، بے شک، دیکھیں اس سے بڑھ کر متقی تو ہم ہو نہیں سکتے ہیں، بے شک، تو لہٰذا یہ کہ احتیاطی طور پر یہ عارضی بھی ایک طور ہے، یہ عارضی طور پر ایک وبا ہے، یہ نہیں کہ مستقل طور پر کہ ہم اس چیز کو دائمی طور پر کہ یہ آئندہ عیدوں میں بھی ہم ایسے کریں۔ اگر اس قسم کی عید اس وقت ہمیں اس طریقے سے احتیاطی طور پر گزاری جائے تو میرے خیال سے اس میں ہمارے لیے
اپنی ہی جو ہے ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے اپنے جو ریلیٹیو ہیں ان کے لیے، تو بہتر یہ ہے کہ اس بار جو ہے تھوڑی سی اس کے اوپر اللہ کا توکل بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ توکل کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے. تو بطور اسباب آپ یہ ہیں کہ یعنی سب کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم اپنے پیاروں کو، اپنے گھر والوں کو اس سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان احتیاطوں پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہوگا. گفتگو میں شامل کرتے ہیں ہمارے درمیان ممتاز ہندو مذہبی رہنما جناب پنڈت مکیش کمار صاحب تشریف فرما ہے. آپ کی بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے بہت ذرا کاوشیں ہیں، اور بالخصوص اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کو جب بھی امن، محبت، رواداری کا پیغام عام کرنے کے حوالے سے آپ کی ضرورت پڑی، آپ نے ہماری آواز پر لبیک کہا، آگے بڑھ چڑھ کر آپ نے اس پیغام کو خوش آمدید کہا. پنڈت صاحب، بالخصوص میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کرونا وائرس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو کیا احتیاطی تدابیر ایسی ہیں جو آپ اپنے جاننے والوں کو، اپنے ماننے والوں کا، جو بھی ہندو کمیونٹی سے وابستہ افراد آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تو آپ کیا تعلیمات ان تک پہنچا رہے ہیں؟ پہلے تو میں مدنی صاحب آپ کا بہت بہت دھنیہ واد پیش کرتا ہوں کہ آج مجھے آپ نے اس یوگیہ سمجھا، اس قابل سمجھا کہ آپ نے مجھے جو ہے کرونا وائرس کی جو تدابیر ہے اس پہ بولنے کا موقع دیا. جی، بہت بہت دھنیہ واد. اور میں یہ کہنے کے لیے عرض کروں گا کہ یہ جو کرونا وائرس کا جو بیماری ہے، اس کا کوئی دھرم نہیں ہے، جی، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، خوبصورت بات. اور یہ کسی کے اوپر بھی جو ہے لاگو ہو سکتی ہے، کسی جیو کے اوپر، کسی بھی انسان کے اوپر یہ لاگو ہو سکتی ہے. تو یہ وبا جس کو ہم ہندی میں ہم اس کو کہیں گے مہاماری، جیسے وبا آپ کہہ رہے ہیں اس کو، تو ہمارے کئی دھرموں کے اندر کئی طرح سے یہ وبا مہاماری کے صورت میں آئی ہے. لیکن اب اس سے ڈرنا نہیں، اس سے لڑنا ہے. کیا بات ہے. اس سے ڈرنا نہیں، اس سے لڑنا ہے. اس کی جو ہے اس کے عوامل بھی بتائے گئے، اس کی ترکیب بھی بتائی گئی کہ آپ اس وبا سے کیسے مکت ہو سکتے ہیں. جی. تو اس کے لیے ہمارے پاکستان گورنمنٹ نے اور ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ بیماری ہے جو ایک ویکتی سے دوسرے ویکتی میں پھیلتی ہے، اور ترنت پھیلتی ہے. جیسے پھیلتی ہے کہ جیسے آپ کو پتہ نہیں لگے گا، اور آپ بیٹھے آپ تک یہ بیماری پہنچ جائے یہ پتہ نہیں لگے گا. لیکن اس کی کوئی احتیاط جو بتائی گئی ہے، اگر ہم اس پہ سختی سے عمل کریں گے تو ہم اپنے آپ کو تو بچائیں گے، لیکن ہم اپنے پریوار کو اور اپنے پیارے وطن کے اندر رہنے والے لوگوں کو بھی بچائیں گے. جی، بڑی خوبصورت بات کی پنڈت صاحب نے کہ یہ بیماری بلا تفریق عقیدہ و مذہب، رنگ و نسل، تمام انسانوں کے لیے یکساں جان لیوا ہے. پنڈت صاحب، میں آپ سے پھر پوچھنا چاہوں گا کہ اس دوران لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے کے حوالے سے جو آپ کا کردار رہا، یا دیگر جو ہمارے سماجی قائدین ہیں، بالخصوص اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز سے وابستہ جو پیس ایمبیسیڈرز کی ٹیم ہے، ان کے کردار کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو میں مدنی صاحب آپ کو کہوں گا کہ جو 3 روزہ جو ورکشاپ تھا ہمارے اسلامی انسٹیٹیوٹ کا، جو اس پہ ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملا، اور ایسی ہمیں گیان کی پراپتی ہوئی، ایسی باتوں کا انوبھو ہوا جو ہمیں پہلے کبھی ہوا ہی نہیں. جی. لیکن جب ہم ایک ساتھ آپس میں سب مل گئے اور تمام مسلک کے لوگ، مذہب کے لوگ ساتھ بیٹھے، تو ہمیں یہ معلوم ہوا اس میں کہ واقعی ہم کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی اور ایک دوسرے کو سننے کی آوشکتا ہے. واہ واہ. تو اب جب آوشکتا ہے سننے کی، تو اس سے ہی ہمارے بھرم دور ہو گئے. اور اس میں جو ہمارا جو مین مدعا یہ رہا کہ سب سے کہ انسانیت کی خدمت، انسانیت سے پریم اور انسانیت کی سیوا، اس میں ہم نے یہ ساری چیزیں سیکھی. تو آج ہم اسی کا درس جو ہے وہ لوگوں تک، اپنی کمیونٹی تک پہنچا رہے ہیں کہ انسان سے پریم کریں، انسان سے محبت کریں اور اس کی عزت کریں. اور آج بھی میں کہیں جاتا ہوں اپنے اجتماع کے اندر، تو ان کو یہی میں بات بتاتا ہوں کہ بھائی یہ جو وبا مہاماری آئی ہے، تو کرپا کریں آپ اس سے ڈرے مت، اور اس کی جو ہے وہ اس پہ جو ہے عمل کریں جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے. کورونا وائرس کے انفیکشن کی جو عام علامت جو ہمیں ظاہر ہو رہی ہے، اگر ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ہمیں کھانسی ہے، نزلہ ہے، بخار ہے، زکام ہے، جب ہمیں بخار ہے، تو ہم کو ترنت جو ہے اپنے جو ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اس میں شرمی نہیں کرنی چاہیے. کچھ لوگ تو میں آج بتانا چاہوں گا، کچھ لوگ تو اس سے بھیبھیت ہو گئے ہیں، اتنے ڈر گئے ہیں اگر ہمیں پتہ لگا کہ ہمیں بخار ہے تو وہ ہم کو کورونا وائرس میں ڈال دیں گے، اور وہ جو ہے ہماری میتیں بھی نہیں ملے گی، ہمارے یہ بھی نہیں ملے گا. تو اس لحاظ سے کچھ لوگ اتنے بھی بھیبھیت ہو گئے، وہ ڈاکٹروں تک پہنچ نہیں پا رہے، وہ جا نہیں رہے. لیکن آپ کو ڈرنا نہیں ہے. آپ اگر ڈرے بھی ہیں تو آپ قریبی اپنے ڈاکٹر سے جو ہے رجوع کریں،
اور آپ اس کے بارے میں تدبیر ہیں جو ہے اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ گھر پہ ہی جو ہے ٹھیک ہو جائیں گے، گھر پہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اور آپ اس پہ عمل کریں بس. تھینک یو. جی بہت شکریہ. جی میں اب واپس مفتی عمران قادری صاحب کی جانب آنا چاہوں گا. مفتی صاحب، کرونا وائرس کے حوالے سے عوام میں مختلف قسم کی آراء پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ اسے سازش قرار دے رہے ہیں، اور کچھ کا کہنا ہے کہ جناب والا یہ کسی ملک کی لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے. کچھ اس کے وجود سے ہی انکاری ہیں، اور وہ ہمیشہ یہ مطالبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے کوئی کورونا کا متاثرہ مریض دیکھا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان افواہوں کی روک تھام کے حوالے سے سماجی قائدین کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک باقاعدہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک سازش ہے یا یہ انسانوں کی بنائی ہوئی وبا ہے، اور اس کو باقاعدہ سوچی سمجھی ایک اسکیم یا سازش کے تحت پھیلایا جا رہا ہے. تو ایسا تو کچھ نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ کسی خاص خطے یا کسی خاص علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا ہی اس کی لپیٹ میں ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ممالک ہیں تمام کے تمام اس سے متاثر ہیں. اس میں امیر غریب ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ملک کا بھی کوئی فرق نہیں ہے. تو ایسے میں سب سے پہلے تو اپنے ذہن کو اس حوالے سے صاف کرنا چاہیے، کلیئر کرنا چاہیے کہ یہ کوئی سازش نہیں ہے، یہ وبا ہے، اور وبائیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے. یہ آزمائش ہے، یہ تکلیف ہے، یا جو بھی صورتحال ہے. بہرحال اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور لوگوں کی جو افواہیں ہیں ان کا حصہ بننے سے اور ان افواہوں کو آگے پھیلانے سے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے. جی بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. شیخ مبشر حسن منگش صاحب، میں چاہوں گا کہ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ یہ بتائیے کہ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ممالک یکساں طور پر متاثر ہوئے ہیں. میں پچھلے دنوں امریکہ میں تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے کہ کس طرح سینکڑوں لوگ ایک ایک دن میں جو ہے وہ انتقال کر رہے تھے، اور بہت بڑی تعداد مریضوں کی تھی. امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں جو ہے وہ طبی ماہرین بہت زیادہ پریشان تھے کہ ہم اس صورتحال کا کیسے سامنا کریں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ دنیا کے بیشتر ممالک اس کا شکار ہوئے ہیں. اب یہ اتنی بڑی وبا ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ کسی ایک ملک کا اکیلے اس کا سامنا کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو یقیناً جو سماجی ادارے ہیں، جو مختلف جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو آگے آنا ہوگا. آگے آئے بھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو بالخصوص اس صورتحال میں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کے جو وکلائے امن ہیں، جو ان کے پیس ایڈوکیٹس ہیں، پیس ایمبیسیڈرز ہیں، جو آپ لوگوں کی پیس کونسلز بنی ہوئی ہیں، کیا ان کا کوئی اس حوالے سے کردار رہا ہے اس مشکل صورتحال میں لوگوں کو آگہی دینے کے حوالے سے یا ان کی مشکلات کم کرنے کے حوالے سے؟ ذاتی طور پہ آپ کی کیا کاوشیں رہی ہیں؟ جی دیکھیں، اس سے قبل آپ نے یہ بات کی کہ اس وقت تقریباً دنیا کے تمام ممالک اس وبا سے جو ہے متاثر ہے. جی میں معذرت کے ساتھ ایک بات کرنا چاہوں گا. ہماری مثال اس کنویں کے مینڈک کی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سارا کنواں ہمارا جہاں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں، اگر وہاں پر کرونا وائرس سے اگر کوئی مریض متاثر ہمیں نہیں دکھتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں یہ وبا کہیں پھیلی ہی نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے عرض کیا، میں نے خود آپ کو دیکھا تھا کہ ماشاءاللہ آپ اس وقت غالباً امریکہ میں تھے، نیو یارک میں تھے. میں نے خود آپ کی ویڈیو دیکھی تھی اس وقت جب آپ نے یہ بات کی تھی، اور ماشاءاللہ آپ نے خود وہاں پہ بچشم مدید خود آپ نے یہ دیکھا وہاں پر، اور آپ ماشاءاللہ ہم سے زیادہ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں، میں نے آپ کو ایک بات کی تھی کہ میں خود چونکہ طب سے بھی تھوڑا سا تعلق رکھتا ہوں، تو میں نے خود بھی بذات خود میں نے اس چیز کا ایک مشاہدہ کیا تھا. نارتھ آباد کے اندر ایک کیس آیا تھا. اچھا. جی ہاں، میں نے خود دیکھا تھا وہاں پہ باقاعدہ میں نے. لیکن یہ تھا کہ وہ 0 اسٹیج کے اوپر تھا، پھر لیول 1 پہ وہ چلا گیا تھا. لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی جو ہے بر وقت ان کی جو ہے ٹریٹمنٹ ہوئی. ماشاء اللہ اس وقت وہ شخص بالکل الحمدللہ. تو میں خود بتا رہا ہوں. جی. اس کے علاوہ چونکہ میں پرنس آغا خان ہاسپٹل کے ساتھ بھی تھوڑا سا ریلیٹڈ رہا ہوں، علاج معالجے کے حوالے سے لوگوں کے آتے جاتا ہوں، تو وہاں پر سننے کو ڈاکٹروں سے آئی ہیں اس وقت 740 کیسز وہاں پر آن دا ریکارڈ تھے. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں خود. جی اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ بہت بڑی تعداد ہے، لیکن اس صورتحال میں لوگوں کی مشکلات کم کرنے کے حوالے سے بالخصوص جو آپ کی یا آپ کے ساتھ جو دیگر ہمارے پیس ایمبیسیڈرز ہیں ان کی جو کاوشیں ہیں، میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں. اسی طرف جی.
تو اس وقت یہ تھا کہ ماشاءاللہ سے پھر آپ لوگوں کی طرف سے جو IRISS ہمارے دانیال بھائی ہیں انہوں نے بھی ماشاءاللہ ہم سے رابطہ کیا تھا جی اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ کی جو کاوشیں ہیں خاص طور پہ اس چیز پہ جو کہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جو آن دا ریکارڈ آ رہی ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر یا ریڈیوز کے اوپر، اس کے علاوہ جو ہے ماشاءاللہ آپ لوگ کی اور ایکٹیویٹیز ہم دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً یہ قابل ستائش ہے اور یہ بات اور قابل تحسین ہے کہ آپ لوگ کی جو خدمات ہیں RISS کی، اور ماشاءاللہ ہم ان کا مشکور ہیں۔ اس کے علاوہ بالخصوص مشکور اس لیے بھی ہیں کہ جو ہماری ورکشاپس ہوئی تھیں جی 3 روزہ ورکشاپس، تو اس میں بذات خود میں اپنی بات کروں گا کیونکہ میں بہت زیادہ مستفید ہوا تھا، مختلف مذاہب کے تعلق رکھنے والے لوگ، تو الحمدللہ اس وقت یہ تھی کہ ہماری کافی تھنکنگ چینج ہوئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے ادارے میں بھی الحمدللہ بلا تفریق، بلا مسلک کی تفریق، بلا کسی مذہبی اس کے الحمدللہ جتنا کر سکتے تھے کرتے رہے ہیں۔ تو اچھا، میں شیخ صاحب یہاں آپ کو روک کر ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اس ورکشاپ کے بعد آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے دوستوں کی تعداد میں جو اضافہ ہوا ہے، ان میں کیا دیگر مسالک کے، دیگر مذاہب کے لوگ شامل ہیں؟ بالکل بالکل، بلکہ میں اس حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ سے ہمارے فیصل بندگی صاحب ہیں ماشاءاللہ سے، اور ہمارے جیسے یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے ماشاءاللہ شرکا، اور جیسے کہ آپ ہیں، اور ہمارے راٹھور صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پنڈت ہیں، اس کے علاوہ ہمارے کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ماشاءاللہ سے ہمارے گھر آئے ہیں، تو بڑے اچھے ماشاءاللہ سے وہ ہوئے ہیں تعلقات۔ جی سامعین، میں آپ کو بالخصوص اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ وہ بڑا خوبصورت منظر تھا کہ جب ظہرانے پہ یا عشائیے پہ تمام مذاہب کے نمائندگان، تمام مسالک کے مذہبی قائدین جب ایک ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہوتے تھے، چائے کے وقفے میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تھی، اور اس محبت کے تعلق کو ہم نے مزید آگے پنپتے ہوئے دیکھا جب ہمیں اس مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ الحمدللہ ایسے بے شمار ہمارے وکلائے امن ہیں، ایسے بے شمار پیس ایڈوکیٹس ہیں جنہوں نے اس دوران بہت زیادہ فلاحی کاموں میں حصہ لیا ہے، ریلیف کے کاموں میں حصہ لیا ہے، اور لوگوں کی زندگی کو آسان بنانے کے حوالے سے انہوں نے اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے آئندہ آنے والے پروگرامز میں ایسے جو ہمارے پیس ایمبیسیڈرز ہیں ان کو بلائیں، انہیں خراج تحسین پیش کریں۔ جی مفتی عمران قادری صاحب، میں اب آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اس سنگین صورتحال میں جبکہ مدد کا جذبہ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے، اور بلا تفریق رنگ و نسل بہت ساری NGOز، بہت سارے سماجی ادارے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، پھر بھی کچھ جگہوں پر مختلف طبقات کے مابین ہمیں تنازعات دیکھنے میں آئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے رویوں میں کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں؟ میں اشارہ کر رہا ہوں جب ابتدائی دنوں میں ہمارے ملک میں یہ وبا پھیلنا شروع ہوئی تو لوگوں نے الزام تراشی کرنا شروع کی کہ جناب یہ فلاں مسلک کے لوگوں کی طرف سے پھیلایا جا رہا ہے، بعض نے کہا کہ جی فلاں جو ہے وہ عقیدے کے لوگ اس کی وجہ بنے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان رویوں کو کیسے جو ہے ختم کیا جا سکتا ہے، اور اپنے مجموعی طور پر سماجی جو ہمارا رویہ ہے اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے سجاد بھائی، کرونا وائرس سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں انسانوں کی مدد کا جذبہ عام دیکھنے کو ملا ہے، اور لوگوں نے بڑھ چڑھ کر بنا کسی مفاد کے اور بغیر کسی غرض کے معاشرے میں امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا، اور یقیناً ایک مثبت پیغام کا باعث بنا یہ۔ اور یہاں جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ لوگ مختلف طبقات کو یا مسالک کو یا مذاہب کو یا مختلف مطلب یہ ہے کہ تنظیمات کو نشانہ بنا رہے ہیں کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بھی وبا ہے اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی مذہب سے یا مسلک سے، یہ ایک آفت ہے، وبا ہے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ اس کا کسی مذہب سے، مسلک سے، کسی قوم سے، کسی طبقے سے، کسی قبیلے سے، کسی خطے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ عالمی وبا ہے، اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مزید متحد ہوں، آپس میں مل جل کر اس آفت کا مقابلہ کریں، اور جو بھی اس وقت صورتحال چل رہی ہے، ہم جس سخت ترین کیفیت سے دوچار ہیں، دیکھیں 2-3 مہینے ہونے کو ہیں، ابھی بھی مسلسل پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن جو اعداد و شمار ہیں مریضوں کے وہ بدستور بڑھتے جا رہے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس تناظر میں ہمیں
اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ IRISS نے جو ایک خوبصورت اقدام کیا ہے، سب کو متحد کیا ہے، متفق کیا ہے، اور مل جل کر یہ جو امدادی سلسلہ ذہنی طور پہ، علمی طور پہ، آگاہی کے طور پہ لوگوں کو جو آگاہ کرنے کا پروگرام شروع کیا ہے، یہ قابل تحسین اور مبارک۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے قریب ہے۔ میں اپنے تینوں معزز مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ FM 101 کے معزز سامعین کے لیے، جو کہ اس وقت آپ علماء کی گفتگو کو انتہائی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، آپ مختصراً کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پنڈت مکیش کمار صاحب، ہمارے سننے والوں کو میں چاہوں گا کہ آنے والے دنوں میں انہیں اپنے اہل و عیال کا، اپنے گرد و پیش پہ رہنے والے لوگوں کا خیال کس طرح کرنا چاہیے، اس بارے میں آپ کچھ فرمائیے۔ میں اپنی کمیونٹی اور پورے پاکستان میں رہنے والے اور پوری دنیا میں رہنے والے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے اس وبا کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے اور احتیاط کرنا ہے، اور خصوصاً جو ہے ایک دوسرے سے دوری رکھنی ہے، اور ماسک پہننا ہے، اور گلوز پہننے ہیں، اور سینیٹائزر کا استعمال کریں، اور کوشش یہ کریں کہ گھروں میں رہیں۔ آپ جب گھر میں رہیں گے، محفوظ رہیں گے، تو اس بیماری سے بچیں گے۔ تو میرا یہی پیغام ہے، تو اگر آپ گھر میں رہیں گے تو آپ اپنے آپ کو بھی بچائیں گے، اپنے پریوار کو بھی بچائیں گے، اور آجو بازو والے جو آپ کے پڑوسی، آپ ان کو بھی بچائیں گے، اور پورے معاشرے کو بچائیں گے۔ تو میرا یہی پیغام ہے۔ جی بہت شکریہ شیخ مبشر حسن منگش صاحب۔ میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آخری لمحات میں آپ بھی کچھ فرمائیں۔ میں جو آخری آپ کا سوال تھا اسی سے ریلیٹڈ کر کے میں اپنی بات اختتام کروں گا۔ دیکھیے، اس صورتحال میں جو اس وقت پوری دنیا میں ہے، باہمی اتحاد و اتفاق کی ایک اہم ضرورت ہے اس وقت، اور تمام طبقات کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم لوگ سب سے پہلے انسان ہیں، بعد میں کسی قوم، رنگ، نسل، مذہب، مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں سب سے قبل انسانیت کا پرچم بلند کرنا ہے، اور اسی کے تحت مخلوق خدا سے محبت کرنی ہے، اور اسی محبت کو ترویج دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ اپنی حفاظتی اقدامات جیسے کہ بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ آپ کے پڑوس میں بلا تفریق کہ وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی مسلک سے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور بالخصوص ان دوران یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا نہ رہے۔ تو یہ میرا آخری بڑا خوبصورت پیغام دیا، اور میں اب مفتی عمران قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آخری لمحات میں FM 101 کے سامعین کو کوئی خوبصورت پیغام دیجیے۔ جی، اس موجودہ صورتحال کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں ان پہ عمل کریں، اپنے گھروں میں رہیں، خود بھی محفوظ رہیں، اپنے پیاروں کو بھی محفوظ رکھیں، اور جو ہماری ہم سب کے جو مذہبی عبادات ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان پہ عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ اور پروگرام کے اختتام پر میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور FM 101 کے سامعین کے لیے اتنی خوبصورت گفتگو آپ نے آج یہاں پر کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ساری گفتگو سے ہمارے سامعین کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا، اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم اس محبت کے پیغام کو آگے بڑھائیں گے، اور بالخصوص علماء نے جو بتایا کہ ہمیں تمام انسانوں کی مدد کرنی ہے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، ان کے عقیدہ و مذہب، ان کے رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر، تو اس چیز کو ہم یقینی بنائیں گے اور احتیاطی تدابیر پر بھی عمل کریں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے دنوں میں مزید خوبصورت پروگرامز کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان محمد سجاد مدنی کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یاد رکھیے، کرونا وائرس سے بچنے کے لیے جس طرح سماجی فاصلہ رکھنا اور دن میں بار بار ہاتھ دھونا لازمی ہے، اسی طرح سوشل میڈیا پر گردش کرتی افواہوں، سازشی نظریات اور غیر مصدقہ معلومات سے بچنا بھی ضروری ہے۔ کرونا وائرس ہر عقیدہ و مذہب، رنگ و نسل اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے تمام انسانوں کے لیے یکساں جان لیوا اور خطرناک ہے۔ حکومت کی تجویز کردہ ہدایات پر سختی سے عمل کیجیے، گھر میں رہیں، محفوظ رہیں، اپنوں کو محفوظ رکھیں۔ مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی جانب سے پیش کیا گیا۔